حضرت سعد بن ابی وقاص کو قادسیہ مدائن کے علاقوں میں جہاد کے لیے بھیجا، خبر نہیں آ رہی تھی، بڑے دن ہو گئے، کسی نے افواہ اڑا دی کہ مسلمان وہاں مشکل میں الجھ گئے، تو جناب عمر فاروق روزانہ نماز پڑھاتے، فجر پڑھائی تو اس رستے میں بیٹھ جاتے، جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تو لوگوں سے پوچھتے ہمارے فوجیوں کا کیا حال ہے، کیا پوزیشن ہے، کس طرح کا ماحول ہے، وہ جو لوگ بھیجے ان کی کیا کیفیت، یہاں فوجی بیچارے وہاں شہید ہوتے رہتے ہیں اور حکمرانی کرنے والے ٹھنڈے کمروں میں تقریریں کرتے رہتے ہیں، بلٹ پروف شیشہ لگا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساتھ ہو تو میدان میں آؤ، وہ حملہ کرنے والے ان کے نام پر تو کوئی روڈ نہیں تم بنا رہے۔ حضرت عمر نے یہ اعزاز دیا، آپ کھڑے رہتے اس رستے پہ جہاں سے وہ لوگ واپس آ رہے ہوتے، ہر آدمی سے پوچھتے، پھر ایک آدمی بھیجا، فرمانے لگے کسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میرا پیغام پہنچایا جائے کہ مجھے حقیقت سے آگاہ کیا جائے حالات کیا ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس ایک ایسا مجاہد تھا جو صرف ایک دفعہ مدینے آیا تھا نبی پاک کی حیات ظاہری میں، اور وہ زیادہ لوگوں کو جانتے نہیں تھے، حضرت عمر کو بھی نہیں دیکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے علاقے میں واپس جانا تھا، تو جناب سعد بن ابی وقاص نے انہیں خط لکھ کے دیا، فرمایا جاتے جاتے مدینے جناب عمر کو دے جانا، یہ جناب عمر کو، اس میں لکھا تھا ہم خیریت سے ہیں، اللہ کا فضل ہے اور الحمدللہ کئی جگہوں پہ ہمیں فتح ہوئی ہے، آپ دعا فرمائیں آگے بڑھیں گے تو اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا۔ وہ خط لے کے وہ آدمی جب آیا نا تو حضرت عمر، دن کے دوپہر کا وقت تھا، زوال سے قبل سمجھ لے 11-12 بجے کا ٹائم تھا، تو باہر بیٹھے تھے اس رستے میں، جیسے ماں نہیں کبھی بیٹھی ہوتی تھی باہر کہ بیٹا آیا نہیں ابھی تک، تو حضرت عمر بیٹھے تھے رستے میں، اس آدمی نے دیکھا نہیں تھا، کچھ کپڑے پھٹے پرانے، سادگی حد درجے کی، اس نے جب حضرت بیٹھے ہوئے دیکھا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، السلام علیکم، کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر کو پتا کیا کہتا ہے، کہتا او غلام میں قادسیہ سے آیا ہوں، امیر المومنین کا خط ہے میرے پاس، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دے کے بھیجا ہے۔ تو جناب عمر کہنے لگے اس نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم خیریت سے ہیں اور الحمدللہ آگے ہی بڑھ رہے ہیں، فتح ہی ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کے نا تو اس نے دوڑ لگا دی، گھوڑا دوڑا دیا، وہ گھوڑا دوڑانے لگا تو جناب عمر اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے، وہ گھوڑا دوڑا رہا، حضرت عمر ساتھ ساتھ پیدل دوڑ رہے، ساتھ ساتھ مدینہ منورہ آ گیا تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دور سے دیکھا کہ گھوڑے کے ساتھ امیر المومنین دوڑ رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے، خالد بن ولید کی طبیعت کیسی ہے، وہ جنگ میں شام بن عمر جب گئے تھے تو بیمار تھے، ان کا کیا حال ہے، وہ فلاں کی طبیعت کیسی ہے، اور وہ دوڑائے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے غلام ٹھہر جا، امیر المومنین تک تو پہنچ لوں پھر تجھے بھی بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ دوڑے آ رہے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بڑا ہی غصہ آیا، میں دوڑ کے گیا اور میں نے جا کے آگے سے گھوڑے کی لگام پکڑی، دبایا، گھوڑا ٹھہر گیا، میں نے اس شخص کو کہا تجھے حیا نہیں آتی، 62 سال کے عمر فاروق ہے اور تو ساتھ ساتھ دوڑا رہا ہے، کہ خیال نہیں آیا امیر المومنین کی حیا نہیں؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے تو وہ آدمی دوڑ کے نیچے اترا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ تو جناب عمر رونے لگے، فرمانے لگے آج پہلی دفعہ ہی تو کسی نے مجھے میرا اصل نام یاد کرایا، پہلی دفعہ ہی تو کسی نے غلام کہہ کے پکارا ہے، میں غلام ہی تو ہوں، اون چرانے والے کا بیٹا ہوں، اور اماں کے پاس مکئی کے علاوہ کھانے کو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، مکئی کے علاوہ اماں کے منہ میں دانت نہیں تھے، جب کھاتی تھی تو پریشان ہوا کرتی تھی، تو فرمایا کہ میں غلام ہی تو ہوں، پہلے دن ہی تو مجھے کسی نے میرا سبق یاد کرایا ہے اور میں اس شخص کو بھی تعارف کراتا پھرتا۔ جب یہ معیار زندگی ہوتا ہے، جب یہ ایک دن ایک آدمی گزر رہا تھا تو بھیڑ کے کیڑے نکال رہے تھے، بھیڑ بکریوں کے کیڑے، حضرت عمر ہے شوق پیدا کسی شخص کو ان کاموں کا، کیڑے نکال رہے تھے، بنیان پہنی ہوئی ہے، تامت پہنی ہوئی ہے، پرانا سا کرتا پہنا ہوا ہے اور کیڑے نکال رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے یار بوڑھا ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے رب کریم اس کی وجہ سے عمر کو معاف کر دے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لیتے، چھوٹے چھوٹے 4 5 6 سال کے بچے، ان کو کھجوریں دیتے، جب وہ کھا لیتے تو کہتے عمر کے لیے دعا کرو اللہ اسے معاف کر دے، تم چھوٹے ہو تم دعا کرو۔ جب یہ سوچ ہوتی ہے، جب یہ روحانیت ہوتی ہے، جب یہ انداز ہوتا ہے، جب یہ طبیعت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے، پھر زبان پر تاثیر آتی ہے، پھر لفظوں میں حسن ہوتا ہے، پھر معیار ہوتا ہے۔
میرے